اگر تم بھی کافر رہے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے، پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کا مصنف کوئی انسان نہیں، اللہ ہے۔ کیا سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کچھ اور معبود بھی ہیں؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف آئے تھے، وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ تو کیا آپ نے ایمان لانا ہے اس کتاب پر بھی اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ کہ ساری کتابیں ایک ہی دعوت دیتی رہی ہیں۔ اب جو موجودہ شکل میں وہ کتابیں ہیں وہ اصل کتابیں تو نہیں ہیں، اگر ہوتی تو وہی دعوت ہوتی جو قرآن کریم کی دعوت ہے۔ اگر ان میں اختلاف نظر آ رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں انسانوں نے اپنی ملاوٹیں کر لی ہیں۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ ہمارے ہاں تصور ہے کہ ہر انبیاء کے زمانے میں شریعتیں مختلف رہی ہیں، نہ جانے شریعت کا وہ کیا مفہوم لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظر یاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ قرآن کریم تمام انبیاء کی دعوت کا جامع ہے۔ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی انسانی کوشش ہے، اس میں خطا کا امکان ہو سکتا ہے۔ رب کریم سے کے آگے بستہ آرزو ہے اور دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور سیدھا راستہ دکھائے اور اپنے طرف آنے کا راستہ دے۔ انسان کے لیے اس نے جو نعمتیں اتاری ہیں، انسان کو جن فضائل سے نوازا ہے، انسان کو جن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، ان کو گننا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تمام مذاہب جو آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، ان سب کا دعویٰ ہے کہ ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں یہ نظام عطا کیا ہے، یہ دین دیا ہے، اور اس کے پیش کرنے والے انبیاء کو اپنے اپنا مذہبی پیشوا وہ مانتے، تسلیم کرتے اور ان کے حضور عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اسلام کا دعویٰ یہ ہے، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کے سامنے پیش کیا، وہ دعوت یہ ہے کہ اللہ کریم نے ابتدائے انسانیت سے ہی اپنی ہدایت کا سلسلہ بھیجنا شروع کیا، انسانوں کو راستہ دکھانا اپنے ذمہ لیا، اور اس کے لیے ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے، جن کے اوپر وحی نازل ہوئی اور انہیں ہدایات دی گئی، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ سادہ سی بات ہے، جو ان پر ایمان لائے اور ان کی تعلیمات پر چلے، وہ امن اور سکون میں رہے، وہ صلاح میں رہے، وہ سکون کی انہوں نے زندگیاں بسر کی، اور جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، انکار کیا، وہ آخرکار نقصان اٹھایا، انہوں نے وہ خسارے میں رہے، اور آگے چل کر بھی آئندہ زندگی میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اسلام کی دعوت۔ گویا قرآن کریم جو اسلام کی نمائندہ کتاب اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی وہ آیات کریمہ جو اللہ کریم نے ان کو عطا کی، جن کا نام آج قرآن عظیم ہے، قرآن مجید ہے، جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں، یہ اللہ کی آخری ہدایت ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے اب اللہ کا انسانوں کے ساتھ براہ راست وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب اللہ کریم نے آسمان سے کوئی ایسی وحی نہیں بھیجنی جو کسی بندے کے اوپر نازل ہو اور وہ کہے جی اللہ نے میرے اوپر یہ نازل کیا ہے، تمہارے لیے پابندی ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانا ہے اب صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس و اعظم پر، اور ان کے لائے ہوئے دین پر، اور ان کی پیش کردہ کتاب پر، اور ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر چلنا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے ہی میں ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی ہے، ہماری فلاح ہے۔ آپ کی تعلیمات کے مطابق تمام انبیاء کی دعوتوں کا یہ جامع نسخہ ہے جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہر دور میں جو پیغمبروں نے انسانوں کے سامنے پیش کیا وہ کیا تھا، جس کا نام اسلام ہے۔ ان سب کی نمائندگی کرنے والی آج دنیا میں واحد ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن کریم ہے۔ اب تمام مذاہب کی مہمن ہے، تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا یہ جامع ہے اور یہ مستند ترین نسخہ ہے۔ باقی کتابیں انسانوں کی تصنیف کردہ ہیں۔ آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ خود مانتے ہیں کہ یہ آسمانی کتابوں کے مصنفین انسان ہی ہیں، ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے روح القدس کی مدد سے ان کو لکھا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور اللہ کریم کا کلام ہے، اللہ نے یہ ساری وحی نازل کی ہے۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کا مصنف کوئی انسان نہیں، اللہ ہے۔ اب اللہ کریم کی اس کتاب کی خدمت میں یا اس کے حضور چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اپنے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ 73/15 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المزمل کی 15 نمبر آیت ہے،
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ یہ 73/15 آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، بے شک میرے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جماعت تھی، جو لوگ تھے، ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا گیا ہے بے شک ہم نے تمہاری طرف، اب تمام قیامت تک آنے والے انسان اس کے سامنے مخاطب ہیں، ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا۔ اب شہادت کا کیا مفہوم ہے، اس پہ ہم بھی کسی اور وقت غور کریں گے۔ آپ صرف اس کا سادہ سا ترجمہ دیکھ لیں، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا، اب وہ بھی اسی طرح سے ہم نے آپ کو دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف آئے تھے، وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ اس کی فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے اور انسانوں کو اس کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے ان کی بعثت ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ انسانوں کو، غلاموں کو آزاد کروانا۔ کس سے آزاد کروانا؟ ڈکٹیٹرشپ سے، فرعونیت سے۔ یہی میرے پیغمبر آپ کی تعلیم بھی ہے، آپ اسلام یہی کچھ ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، تمہیں بھی بھیجا ہے گواہ بنا کر، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ گویا یہ کوئی انوکھی دعوت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ پیغمبر آتے رہے۔ تو آگے پھر آیت آپ دیکھ لیں گے، آگے لکھا ہوا ہے اگلی آیات میں، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی اس ہدایت کو تسلیم نہیں کیا، تو ہم نے اس کو سخت وبال میں پکڑ لیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ معرکہ موسیٰ اور کلیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ اور اگر آگے جملہ آپ کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، اگر تم بھی کافر رہے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے، پناہ پاؤ گے، جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ یعنی انتہائی سختی کا دن ہوگا، جہاں انسان کی جوانیاں کھپ جائیں گی، انسان ارذل ہو جائیں گے، انسانوں کا کیا بس نہیں چلے گا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے انسان کو اللہ کی ہدایت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب مزید ہم چلتے ہیں آگے، آیت نمبر 42/3۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الشورى کی 3 نمبر آیت ہے۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ یہ 13 نمبر آیت ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ 3 نمبر آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کریم بڑی زبردست ذات ہے اور حکمت والی ذات ہے، اس نے آپ کی طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجی، وہ وہی بھیجتا رہا مسلسل انسانوں کو ہر دور میں سمجھانے کے لیے اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ اور پھر کہا کہ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کوئی زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ بڑا اعلیٰ اور عظیم الشان ہے۔ یعنی اللہ کریم نے کائناتی شواہد اس لیے پیش کیے کہ یہ بتایا جائے کہ جس طرح پوری کائنات میں اللہ کے قوانین جاری ساری ہیں اور کائنات بڑے نظم و ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، اسی طرح اگر تم بھی اللہ کے قانون کو اگر معاشرتی زندگی میں اپناؤ گے، اس وحی کے اصولوں کے مطابق چلو گے جو آسمانی وحی کی شکل میں اپنے اپنے دور میں انبیاء کو دی گئی، تو پھر تم بھی انسان بھی اسی طرح امن اور سکون اور حسن انتظام سے چل سکیں گے، معاشرہ جنتی بنا سکیں گے جس طرح کائنات میں مانگی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں ہے۔ یہ 13 نمبر آیت یہ ہے، بڑے غور سے سننے والی یہ آیت ہے اور اس کو فرض جاں بنا لینا چاہیے۔ فیصلہ کون بات ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین بنایا ہے۔ شرع لکم من الدین، دین میں تمہارے لیے چلنے کا وہی راستہ، وہی شریعت۔ ہمارے ہاں تصور ہے کہ ہر انبیاء کے زمانے میں شریعتیں مختلف رہی ہیں، نہ جانے شریعت کا وہ کیا مفہوم لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ شریعت جو بھی جس معنوں میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، دیکھیں، قانون، ضابطہ، زندگی گزارنے کا دستور، شریعت، چلنے کا طریقہ۔ ہماری شریعت یہ ہے جو اسلام ہمیں کہتا ہے، ہم اس طریقے پر چلتے ہیں۔ یہ وہی دین ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم بھیجا تھا اور جو بذریعہ وہی ہم تیری طرف بھیج رہے ہیں۔ یعنی یہ وہی شریعت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام جو ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دی تھی۔ اور پھر آگے دیکھیں، اس کا تائیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سب کو دیا تھا۔ وہ شریعت کیا تھی؟ بنیادیں اس کی اس بات پر استوار تھیں کہ اس دین کو قائم رکھنا ہے اور اس میں اختلاف نہیں کرنا، اپنی مرضی نہیں چلانی، اپنے طور طریقے نہیں ڈالنے، اللہ کے قوانین کو خالص رکھنا ہے۔ اور جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں یہ تو مشرکین پر بڑی بھاری گزرتی ہے۔ سارے انبیاء کا سلسلہ بتانے کے بعد کہا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے برگزیدہ بناتا ہے، یعنی اللہ کے قوانین میں ہے جو کوئی اس کی طرف آنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی طرف آنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ باقی رہے پیغمبر، وہ وحی طور پر ہوتے ہیں، اکتسابی نہیں ہوتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ رسالت پر فائز کرتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف آئے گا، اس قرآن کی طرف آئے گا، اس ہدایت کی طرف آئے گا،
وہ کیا ہوگا؟ صحیح رہنمائی پر ہوگا، درست راستے پر ہوگا، صراط مستقیم پر ہوگا۔ مزید اگر اگلی آیت پر غور کر لیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور کس بنیاد پر کیا؟ باغیم بینہم، آپس میں بغض کی وجہ سے اور اناد کی وجہ سے، اس وجہ سے کیا تھا۔ آگے پھر چلتے جائیں گے تو یہی بات ہوگی، میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ آپ نے ایمان لانا ہے اس کتاب پر بھی اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ کہ ساری کتابیں ایک ہی دعوت دیتی رہی ہیں۔ اب جو موجودہ شکل میں وہ کتابیں ہیں وہ اصل کتابیں تو نہیں ہیں، اگر ہوتی تو وہی دعوت ہوتی جو قرآن کریم کی دعوت ہے۔ اگر ان میں اختلاف نظر آ رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں انسانوں نے اپنی ملاوٹیں کر لی ہیں، اپنے پاس سے ان میں سے مختلف طور طریقے گھاڑ لیے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی کہ تمام انبیاء کو وہ ایک ہی وحی کی گئی، گویا قرآن کریم تمام انبیاء کی دعوت و دعوت کا مہمن ہے، جامعہ ہے اور آخری ایڈیشن ہے، سمجھ لیں اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب مزید آیات دیکھتے ہیں 6/20۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ انعام کی سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 20، اور یہاں سے پھر آگے 84 سے لے کر 90-92 تک آپ تلاوت کریں، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 نمبر آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ اس کے بعد 84 نمبر سے شروع کرتا ہوں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اگلی آیت ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جی آیت نمبر ہم پہلے 20 دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم باقی آیات کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آیت نمبر 19 بھی آپ دیکھ لیں، سادہ سا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، میرے پیغمبر سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ اس بات کی گواہی کون دے گا کہ انبیاء نے اپنے فرائض کو کامل ایمانداری کے ساتھ ادا کر دیا، اسلام انسانیت تک پہنچ گیا؟ آپ کہیے سب سے بڑی چیز گواہی دینے والی کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور پھر کہا اس گواہی کی دلیل کیا ہے؟ میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جن جن لوگوں تک قیامت تک یہ قرآن پہنچے سب کو ڈراؤں، سب کو سمجھاؤں۔ کیا سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کچھ اور معبود بھی ہیں یا اکیلا اللہ معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ آیت نمبر 19 کے بعد پھر یہ 21 آیت میں جو آج تلاوت کی گئی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے میرے پیغمبر، وہ لوگ آپ کو رسول کو پہچانتے ہیں، اور اتنا پہچانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی ایک عالمگیر حقیقت ہے، بالکل ٹھوس حقیقت ہے۔ یہ آپ کو کما حقہ جانتے ہیں، آپ کی معرفت بھی ہے ان کو، آپ کی صداقت اور امانت کو بھی مانتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے پھر کہا کہ وہ جھوٹا بہتان جو باندھتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ نازل کیا اور یہ آیات میرے اوپر نازل کی اور قرآن کریم کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور گندا انسان کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب آئیے 84 نمبر آیات پہ کہ ہم نے دیکھیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ ہم نے ان کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی۔ پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی تھی، ان کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو، ہارون کو، اور اتنے انبیاء کا ذکر اکٹھا کر کے کہا اس طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ سارے لوگ اللہ کے ہاں نیک اعمال کرنے والے تھے۔ اور پھر ہم نے زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو، الیاس کو، یہ سارے من الصالحین، صالحین میں سے تھے۔ پہلے کہا محسنین، پھر صالحین، آگے پھر دیکھیں اسماعیل کو، یسع کو، یونس کو، لوط کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اور نیز ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو، کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان سب کو مقبول بنایا اور ہم نے ان سب کو راہ ہدایت دکھائی، ہم نے ان سب کو صراط مستقیم دکھایا۔ پھر 88 دیکھیں، اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں کو جس کو چاہے اپنی ہدایت کرتا ہے۔ اگر یہ فریضہ یہ حضرات بھی شرک کرتے بالفرض، اگر ان لوگوں نے بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہوتی تو جو کچھ یہ اعمال سارے کرتے آ رہے ہیں یہ سب بیکار رہ جاتے۔ پھر دیکھو یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب، حکمت اور نبوت دی۔ اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ اگر یہ قومیں انکار کریں گی قرآن کا بھی اب، تو ہم نے اس کے ماننے والے بھی بنائے ہیں۔ یہی لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیے۔
गोया आप कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई इस पर मुआवजा नहीं ले रहा, ये तो सिर्फ और सिर्फ जहान वालों के लिए नसीहत और रहमत है। फिर अल्लाह ने शिकवे के अंदाज में कहा, इन लोगों ने अल्लाह की जैसी कदर करना चाहिए थी वैसी कदर नहीं की, अल्लाह के कानून की अहमियत वो जो होनी चाहिए थी वो नहीं रखी। यूं कह दिया अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज नाज़िल नहीं की। अब ये कहिए ये किताब किसने नाज़िल की? जिसको मूसा अलैहिस्सलाम लाए, जिसकी कैफियत ये है कि वो नूर थी अपने जमाने में, लोगों के लिए हिदायत। जिसको तुमने क्या किया, मुतफरक और आग में छिड़क छोड़ा, जाहिर करते हो कुछ चीजों को और कुछ बातों को छुपाते हो। ये सारी बातें करने के बाद फिर कहा कि ये एक ऐसी किताब है 92 नंबर आयत में, जिसको हमने नाजिल किया है जो बड़ी बरकत वाली है, अपनी पहली सी किताबों की तस्दीक करती है। आप मक्के वालों को और आसपास सारी आबादियों को सुना दें, जो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं ऐसे लोग इस पर ईमान ले आते हैं और वो अपनी नमाजों पर भी हमेशा के लिए कायम रहते हैं, अपनी सलात भी कायम रखते हैं। ये सारी की सारी बातें। आगे फिर कहा गया कि जो इस किताब पर ईमान नहीं लाते, इस कुरान की बात को नहीं मानते, वो जालिम है, वो इस दुनिया में अपने लिए नुकसान उठा रहे हैं। आप अजीजान मन इन सारी आयात पर गौर करें, उस खुलासा क्या निकलता है। सादा तर्जमा ही सिर्फ अर्ज कर चुका हूँ, लंबी तशरीहात में नहीं गए हम, कि जितने भी अंबिया है सब ने एक दावत दी, अल्लाह का कानून मानो, अल्लाह के रास्ते पर चलो, अल्लाह के दी हुई हिदायत पर चलो, अल्लाह की वही पर चलो। अब इस दुनिया में रहना चाहते हो, अल्लाह के कानून के मुताबिक चलो। जो अंबिया ने तरीका छोड़ा ऐसा तरीका अपनाओ, जो उन्होंने सुन्नत छोड़ी उसको अपनाओ, जो उन्होंने आपके लिए रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलो। इसी में हमारी कामयाबी है। और यही अब इन सब की नुमाइंदा किताब, सारे अंबिया की दावतों का जामिया, सारे अंबिया की मेहनतों का हासिल, तमाम किताबों का खुलासा ये कुरान करीम है। इसको अपनाओ। किताब को अपनाने से ही आपको आपके मसाइल हल हो सकते हैं, आपके इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं, मुआशरा जन्नत अफरोज बन सकता है। आइए जन्नती मुआशरा अपनाने के लिए कुरान के दामन को मजबूती से थाम लें। अल्लाह आपको सेहत और सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर खिदमत। वस्सलाम। अच्छा सर, अगले मौजूद तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।